سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك بات مسلسل 2 جمعوں سے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور جو ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں جس کو عبادت کہا گیا ہے یعنی نکاح، اس میں ہونے والی مختلف برائیاں جو رسم اور رواج کی شکل اختیار کر چکی ہیں، انہی کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ہمارے معاشرے کی بدترین برائی ہے، جہیز ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جو بہت ساری بڑی بڑی برائیوں کا سبب ہے۔ اس کو ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی برائیاں ہمارے سامنے آئیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی قباحتوں کا ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ اسی کو مسلسل بتایا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، میر تقی میر۔ ان کی بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، نکاح کیا، تو شادی کے لوازمات کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوششیں کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک بھاری رقم قرض کے طور پر لینا پڑا۔ بچی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے والد یعنی میر تقی میر صاحب بہت غمزدہ رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس نے سبب معلوم کیا، وجہ پتہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے اوپر قرض کا ایک بھاری بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ صدمے سے نڈھال رہتے ہیں۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس کو بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہو گئی، وہ بھی پریشان رہنے لگی، اور اس کے صدمے کا یہ عالم ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے صدمے کا حال یہ ہوا کہ اس کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو میر تقی میر صاحب کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس کے جنازے پر حاضر ہوئے، اور اس کے جنازے کے پاس انہوں نے ایک بہت درد بھرا شعر کہا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا کل اثاثہ، اپنی زندگی کی تمام محنت اور اس کے علاوہ قرض کے طور پر جو کچھ ہم سے ہو سکا میں نے تجھے دے دیا جہیز کے طور پر، لیکن بس ایک چیز باقی رہ گئی تھی، یعنی کفن دینا ہم تجھے بھول گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ناسور ہے جہیز، یہ وہ لعنت ہے جہیز جس نے پتہ نہیں کتنی جانیں لی ہیں، پتہ نہیں کتنی زندگیوں کو تباہ کیا ہے، اور آج بھی پتہ نہیں کتنی زندگیاں اس لعنت کی وجہ سے اجیرن بنی ہوئی، پتہ نہیں کتنے گھروں میں آج بھی اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ جہیز، اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ قرآن اور سنت، اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں کہیں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصولی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بغیر کسی عوض کے حاصل کرتے ہیں، بغیر کسی عوض کے، مطلب
کوئی چیز اگر کوئی خریدتا ہے پیسے دے کر کے تب تو وہ درست ہے، لیکن اگر کوئی چیز فری میں مل جائے، فری میں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں، کچھ شکلیں اس کی ہیں، جیسے ہدیہ ہے، گفٹ، تحفے وغیرہ، یہ فری میں ملتی ہیں، خوشی سے لوگ دیتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فری میں جیسے کوئی چوری کر لے، چوری کی ہوئی مال، چوری کیا ہوا مال وہ فری میں تو حاصل ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا مال وہ فری میں تو حاصل ہوتا ہے، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ چوری کرنا درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈالنا درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کسی سے زبردستی کوئی چیز چھین لینا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جہیز جو لوگ دیتے ہیں اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو جہیز کوئی بھی شخص خوش دلی سے نہیں دیتا ہے، علاوہ مالداروں کے، جن کے پاس مالوں کی بہتات، جن کے پاس پیسے بہت ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ خوش دلی سے بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن عام لوگ جہیز خوش دلی سے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ معاشرے کا رواج ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ ایک رواج ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ طعنے دیں گے، لوگ کمنٹ کریں گے۔ تو کیا ہوئی یہ مجبوری ہوئی جس کی وجہ سے جہیز دینا پڑتا ہے، ورنہ خوش دلی تو ہوئی نہیں۔ اب جب یہ مجبوری ہے اور انسان زبردستی دے رہا ہے تو جو شخص لے رہا ہے کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی زبردستی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، یہ تو حرام ہے، بالکل سراسر حرام۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ جیسے آپ نے کسی کو کڈنیپ کر لیا اور اس کے بعد آپ بلیک میل کر رہے ہیں۔ کڈنیپنگ کے بعد بلیک میل کرنا یا کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کے بعد کسی کو بلیک میل کرنا، یہ درست ہے؟ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ تو یہ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں صاحب، یہ تو ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں یہ تو ایک بلیک میلنگ ہے۔ شرم نہیں آتی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم یعنی سربراہ اور ذمہ دار بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ دو وجہ بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ کہ مرد ہے، مرد کے اندر طاقت اور قوت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، مرد کے اندر نظام چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، مرد کے اندر سسٹم کو چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری وجہ بیان کی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یعنی مرد کے اندر کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، مرد کے اندر کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، خرچ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، گھر چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، بچوں کی پرورش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی۔ اب یہ مرد جس کو اللہ رب العزت نے مرد کہا ہے، وہ اپنی شادی سے ہی غیر مردانگی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مرد بنایا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، اور اس لیے عطا فرمائی تھی کہ آپ کچھ کریں اپنے دم پر، آپ اپنی طاقت سے کچھ کریں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صاحب بھیک مانگنے لگتے ہیں، آپ بغیرتی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، آپ اس صنف نازک کے گھر والوں سے جس کو آپ اپنی شریک حیات بنانے جا رہے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے جا رہے ہیں، آپ اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اپنی مردانگی کو نامردی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تو آپ کو مرد کہہ رہا ہے، آپ بھکاری کیسے بن گئے؟ آپ بغیرت کیسے بن گئے؟ اور اوپر ظلم یہ ہوتا ہے صاحب کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ بعض دفعہ وہ بیچارے ماں باپ کسی طرح کر کے دے بھی دیتے ہیں، تو کچھ چیزیں اگر کم رہ جاتی ہیں تو اس کا طعنہ اس لڑکی کو پوری زندگی ملتا ہے، اس کے گھر والوں کو پوری زندگی ملتا ہے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بتاتے چلیں
کہ قرآن اور سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی، ان تمام چیزوں میں جہیز لینا اور دینا بالکل بھی درست نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ تو الہی قانون الہی ہے کہ جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ملکی قوانین، عدالتی قوانین، جو قانون عدالت میں بنائے گئے، اس میں بھی جہیز لینا یا جہیز کا ڈیمانڈ کرنا، جہیز کی کنایتاً یا اشارتاً کسی بھی طرح کی ڈیمانڈ کرنا، یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ سب سے پہلے صوبہ بہار میں 1950 میں جہیز کے خلاف قانون بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد 1958 میں آندھرا پردیش میں قانون بنایا گیا جہیز کے خلاف، اور پھر اس کے بعد 1961 میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا جہیز کے خلاف۔ تو قانون الہی کے مطابق تو درست ہے ہی نہیں، اب تو ملکی قوانین کے مطابق ہمارے یہاں کی عدلیہ کے مطابق، ہمارے یہاں کے کورٹ کے مطابق بھی جہیز لینا یا جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ جرم ہے۔ لیکن صاحب لیں گے اس لیے لیں گے کہ ہم بھکاری ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اور جب ہمیں بھیک مل جائے گی تو اس سے ہم کچھ کر لیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ہم اور آپ جب معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے، کتنی مصیبتیں ہیں اس کی وجہ سے۔ مالدار لوگ تو کر لیتے ہیں بھائی، لیکن غریبوں کا کیا ہوگا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ باپ جو اپنی بچی کی پرورش کرتا ہے، اپنی بچی کے تمام اخراجات پورے کرتا ہے، بچپن سے لے کر تعلیم، تربیت، دنیا بھر کے اخراجات، بچپن سے لے کر کے جوانی تک اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتا ہے، یعنی اپنی رغبت جگر اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، اتنی بڑی چیز آپ کے سپرد کر رہا ہے، آپ اجنبی ہیں، وہ جانتا بھی نہیں کہ آپ اس کی بچی کے ساتھ کیا کریں گے، کیسا سلوک کریں گے، کیا رویہ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اپنی بچی آپ کے حوالے کرتا ہے، اور پھر اوپر سے ظلم صاحب یہ کرتے ہیں کہ بچی تو دیجئے اور بھی ساری چیزیں دیجئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم عزم کریں، یہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہمیں عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مرد بنیں گے، ہم بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم بھیک نہیں لیں گے، ہم اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہم اپنا گھر چلائیں گے اور اپنی بیوی بچوں کی پرورش کریں گے اور اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے۔ اگر آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اس ارادے کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اگر آپ نیک عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں گے اور نیک عمل کا ارادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔